سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہ ہو تو سردار کریں گے. محترم سامعین اور عزیز دینی بھائیوں، علماء دیوبند کی عظیم شخصیت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے یا انہوں نے ایسا لکھا ہے؟ معاذ اللہ. اعتراض غیر مقلد زبیر علی زئی عاشقی الہی مرتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت کو بنیاد بنا کے تذکرات رشید کے حوالے سے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام دیوبندیوں پر اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کیا ہے؟ گنگوئی صاحب امکان کس باری تعالیٰ یعنی دیوبندی کے نزدیک اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے عقیدہ رکھتے ہیں. امکان کا مطلب ہوتا ہے ہو سکتا ہے، اور کس کے معنی جھوٹ اور باری تعالیٰ اللہ کو کہتے ہیں. یہاں خلاف وعدہ کا مسئلہ ہی نہیں بلکہ امکان کس کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اور اللہ سے کس کا قول سچا ہے. النساء 122. ان لوگوں کو اس بات سے شرم بھی نہیں آتی کہ امکان کس باری تعالیٰ کا باطل اور گستاخانہ عقیدہ اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں. دیکھیے شمارات اہل حدیث 23 پیج نمبر 343 اور 44. دوستو جیسا کہ اوپر آپ نے اعتراض اور عبارت بھی جس کا خاکہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا سنا ہے. دوستو اصل میں مسئلہ امکان کس یہ جو ہے تو دیوبندی اور بریلوی یعنی اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی اور باطل فرقہ بریلویوں کے بیچ میں کا بڑا معروف مسئلہ ہے، بڑا ظاہر بحث. بریلویوں نے اپنی زندگی سلب کر دی اس اعتراض میں. لیکن نام نہاد فرقے کے عالم زبیر علی زئی جو ہے تو محض علماء دیوبند کی دشمنی میں اور مسئلہ کے تعصب میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے میں اہل بدعتیوں یعنی بریلیوں کی تائید کر دی اور ان کی حمایت کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں. دوستو یہی نہیں بلکہ وہ ان سے مغالطے میں ایک قدم آگے نکل گئے. انہوں نے مفتی رشید احمد گنگوئی کے ساتھ ساتھ تمام دیوبندیوں پر یہ عقیدہ چپکا ڈالا. زبیر علی زئی صاحب نے دوستو دو قسم کے مغالطے دیے جو کہ غیر مقلد اور فرقہ باطلی کے عادت غلیظہ ہے. نمبر ایک، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمام دیوبندی یعنی تمام اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کس کو داخل سمجھتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس عقیدے کو دیوبندی کی طرف یعنی حنفیوں کی طرف اہل سنت حنفی دیوبندی کی طرف منسوب کرنے کے لیے سورہ النساء 122 کی آیت علماء دیوبند کے خلاف میں پیش کی. نمبر دو، انہوں نے مکمل مسئلہ بیان ہی کیا، الفاظ میں فیر بدل کیا، ترجمہ اپنے طرف سے مکمل مسئلے میں خیانت والی پالیسی چپکا ڈالی. دوستو یہاں پر یہ مسئلہ چل ہی نہیں رہا. دوستو جیسا زبیر علی صاحب نے کہا اوپر وہ مسئلہ چل ہی نہیں رہا. جیسے بریلوی اور غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ مسئلہ چل ہی نہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں. یعنی امکان کس تحت قدرت باری تعالیٰ یعنی امکان کس تحت قدرت باری تعالیٰ امکان کس تحت قدرت باری تعالیٰ کا سیدھا اور سادہ مفہوم ہم آپ کو بتاتے ہیں. جو بریلوی اور غیر مقلد کو کاش سمجھ میں آتا ہے یا سمجھ کر بھی وہ مسئلہ کی تعصب میں اندھے ہیں، اللہ ان کے حال پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ جس طرح ہر چیز پر قادر ہے دوستو، وہ اپنے دیے ہوئے حکم کے خلاف کرنے پر بھی قادر ہے یعنی قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ایسا کرنے پر. اپنی کہی ہوئی بات کے خلاف کرنے کو عام حالت میں جھوٹ کہتے ہیں دوستو. لیکن جب اللہ تعالیٰ ایسا کہے تو اسے جھوٹ نہیں کہہ سکتے مگر وہ نہیں کریں گا. اس کا یعنی خلاف حکم کرنے کا دوستو، اس کا یعنی خلاف حکم کرنے کا
معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے عنوان کفر نہیں بلکہ امکان کفر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں اللہ کی قدرت کو بھی شمالیت ہے اور اللہ کی قدرت بھی شامل ہے، اس لیے مکمل مسئلہ امکان کفر تحت قدرت باری تعالی۔ اہل سنت والجماعت کا اس کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے دوستو؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت حقیقی والے، بریلوی اور غیر مقلد والے نے، اہل سنت جو سلف صالحین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کہے ہوئے فیصلوں کی تبدیل فرمانے پر قادر ہے، اگرچہ وہ اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتے۔ اہل سنت کا عقیدہ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے کہے ہوئے فیصلے کو تبدیل کرنے پر قادر ہے، یعنی قدرت رکھتے، اگرچہ وہ اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت، پیج نمبر 3۔ اب فرقہ اہل الحدیث کے علماء، فرقہ بریلیت کے علماء اور عوام یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کہی ہوئی بات کے خلاف پر قدرت نہیں رکھتا ہے، تو ان کا یہ وکٹورین اور ان کا یہ رضا والا توحید ان کو مبارک، کیونکہ اہل سنت اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ جو میں نے اوپر بیان کر دیا۔ زبیر علی زئی نے مفتی رشید احمد گنگوئی کا صحیح اور مکمل موقف بیان کرنے سے پرہیز کیا دوستو، جو کہ ان کی عادت غلیظہ ہے۔ امکان کفر کے الفاظ سے ترجمہ کر کے دھوکہ دینا چاہا۔ انصاف کے ترازو میں اگر رکھا جائے دوستو تو اعتراض کرنے والوں کو چاہیے، جو بھی اعتراض کرے، چاہے وہ فرقہ باطلہ بریلوی والے ہو یا غیر مقلد والے ہو، تو ان کو فریق مخالف یعنی اہل سنت والجماعت کا مکمل موقف بیان کرنا چاہیے، جو کہ وہ کبھی نہیں کرتے، اور مکمل عبارت بیان کر کے پھر اس میں کوئی اشکال ہے تو اس اشکال کو رکھے، پھر ہم سے اس کی وجہ چاہے۔ لیکن فرقہ اہل حدیث اور فرقہ باطلہ کے جہالہ اور علماء کی، چاہے وہ بریلوی ہو چاہے غیر مقلد ہو، ان کی یہ ابلیسی پالیسی رہی ہے دوستو، یہ کبھی مکمل بات واضح کرنا ہی نہیں چاہتے اور مکمل بات مانتے بھی نہیں اور مکمل بات پہ عمل بھی نہیں کرتے، بلکہ آدھی ادھوری عبارت سے آدھی ادھوری بات لے کر اچھل کود کرتے ہیں، اس کی طرف اپنی طرف سے من گڑت جو تو مفہوم لگاتے ہیں دوستو، اور جو تو خباثت دکھاتے ہیں، جیسا کہ زبیر علی زئی نے یہاں پر کیا ہے، من گڑت جو تو ترجمے کر کے، من گڑت جو تو مطلب نکال کے علماء اناف پر چپکا ڈالا، جو کہ باطل فرقوں کی عادت غلیظ ہے۔ دوستو، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا صحیح موقف کا ہے۔ مولانا سوال کیا گیا کہ ذات باری تعالی یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کی صفات میں جھوٹ شامل ہے اور خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، اور جو شخص خدا تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے۔ تو آپ نے جواب فرمایا، ذات پاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک ذات پاک و منزہ ہے، اس کے متصف بس صفات کیا جاوے معاذ اللہ، اس کے متصف بس صفات کیا جاوے معاذ اللہ، اس کے کلام میں ہرگز سوائے کفر کا نہیں، سیوا کفر کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، پھر آگے آیت جو نقل کرتے حضرت، آگے آیت نقل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اور اللہ سے بڑھ کر سچا کہنے والا کون ہے؟ النساء آیت نمبر 122۔ جو شخص، پھر آگے لکھتے، جو شخص حق تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب یعنی جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ قطعاً کافر ہے، اور وہ کافر ہے اور وہ مخالف قرآن و حدیث اور اجماع امت ہے، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام سے جو ظالم کہتا ہے، حضرت فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کلام سے جو ظالم کہتا ہے پاک ہے اور بہت پاک۔ یہاں پر حضرت کی عبارت مکمل ہے۔ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کہ اس جواب سے یہ بات تو واضح ہو گئی دوستو کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ ہم جو ہے تو کفر والی صفات کو اللہ
کی ذات میں داخل نہیں سمجھتے، ہم کس کو اللہ کی صفات میں داخل نہیں سمجھتے، وہ اس سے بالکل پاک ہے دوستو، اس کے کلام میں جھوٹ کا کوئی شبہ ہی نہیں۔ لہذا زبیر علی زئی کا اور فرقہ باطلہ کا مفتی رشید احمد گنگوئی کے خلاف میں آیت کو پیش کرنا مکاری کی سوا کچھ نہیں۔ پھر حضرت نے آگے اس مسئلے کی دوستو یہ تو حضرت نے آگے مسئلے کی وجہ کی ہے دوستو، جو فرقہ باطلہ سامنے نہیں لاتے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، کیونکہ اعتراض اگر علم کی بنا پر ہو تو اسے سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور اس کا جواب دینے میں مزہ، لیکن اعتراض بغض اور جلن کی بنا پر ہو تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے۔ پھر مولانا نے مسئلے کی وجہ کرتے ہوئے دوستو لکھا ہے کہ البتہ یہ عقیدہ اہل ایمان کا سب کا ہے، یہ عقیدہ اہل ایمان کا سب کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مثل فرعون، حمان و ابو لہب کو قرآن میں جہنمی ہونے کا ارشاد فرمایا ہے، وہ حکم قطعی ہے، اس کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، وہ حکم قطعی ہے، اس کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، وہ حکم قطعی ہے، اس کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس بات پر کہ وہ جنت دے دے، اس بات پر کہ ان کو جنت دے دے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس بات پر کہ ان کو جنت دے دے، عاجز نہیں ہو گیا، قدرت ہے، اللہ عاجز نہیں ہوئے بلکہ قدرت قادر ہے، اگرچہ اپنے اختیار سے نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آگے آیت نقل کی گئی، اللہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے قول ثابت ہو گیا، یعنی اللہ کی طرف سے قول ثابت ہو گیا، میں جہنم کو تمام انس اور جنس سے بھر دوں گا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 13۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا تو سب کو مومن کر دیتا، مگر جو فرما چکا ہے اس کے خلاف نہیں کرے گا، اور یہ سب اختیار سے اجترار سے نہیں، وہ فاضل مختار ہے، جو چاہے کرنے والا ہے۔ سورہ حدود 107۔ یہ عقیدہ تمام علماء امت کا ہے۔ فتاوی رشیدیہ کتاب العقائد، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت، پیج نمبر نیو ایڈیشن 234۔ حاصل کیا ہے دوستو اس عبارت کا؟ اس جواب سے معلوم ہوا کہ امکان کذب اصل کذب نہیں ہے بلکہ صورت کذب ہے، یعنی امکان کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، اور اس سے کذب واقع نہیں آتا ہے، اس سے کذب یعنی جھوٹ واقع نہیں ہوتا ہے، جھوٹ واقع ہونا لازم نہیں ہوتا، اس سے کذب واقع ہونا لازم نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ غیر مقلد عالم محمد گوندلوی لکھتے ہیں کہ امکان کذب واقع کذب لازم نہیں آتا ہے، امکان کذب واقع کذب لازم، یعنی جھوٹ واقع نہیں آتا ہے، یعنی کذب لازم نہیں آتا ہے۔ دیکھیے خیر الکلام پیج نمبر 367۔ جب غیر مقلد عالم اس بات کو مان چکے ہیں تو غیر مقلدوں کا اس مسئلے پر اعتراض کرنا محض مسلکی تعصب ہے اور اپنے فرقے کو اسلام میں، اپنے فرقے کو اہل سنت میں ڈالنے کی ناقص کوشش ہے، جو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ دوستو لہذا شرم تو علماء دیوبند کو نہیں، اہل سنت والجماعت کے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو نہیں، بلکہ باطل فرقے غیر مقلد کے علماء کو، جھولا کو اور باطل مسلک کے لوگوں کو، بریلویوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت ترجمہ کر چپکایا اور عوام کو مغالطہ دینے کی کوشش کی، اور یہی نہیں کئی ایک عبارتیں دوستو ایسی ہے علماء دیوبند کی جن کو فرقہ باطلہ نے، جو انگریز کی پیداوار فرقے ہیں، انہوں نے آدھی پیش کر کے اس کے اندر
اس عبارت کے اپنے من مانی ترجمے کر کے علماء دیوبند پر فٹ کیا اور عوام اہل سنت کو اور عوام الناس کو مغالطہ دینے کی کوشش کی، جو کہ فرقہ باطلہ کی عادت غلیظہ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پرست لوگوں کی مکاری و فریب سے و خیانتوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور پوری امت کو صحیح دین سمجھنے کی اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ایسے مکاروں سے امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔